یہ 5 عورتیں جنت سے محروم رہیں گی۔ تہجد اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہ 5 عورتیں یہ ہیں، جلدی سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا میں بے شمار ایسی خواتین ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، رمضان کے روزے رکھتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور تہجد کا بھی اہتمام کرتی ہیں۔ یہ تمام عادات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم ہیں، لیکن اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ صرف عبادت ہی کامیابی کی ضمانت نہیں، بلکہ اچھے اخلاق، پاکیزہ کردار اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اگر عبادت کے باوجود انسان اپنی زبان، اپنے رویے اور اپنے معاملات کی اصلاح نہ کرے تو وہ اپنی بہت سی نیکیوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادت کے ساتھ اپنے کردار کا بھی جائزہ لیتی رہے۔ سب سے پہلے ہم ایک ایسی برائی کا ذکر کرتے ہیں جو بظاہر معمولی محسوس ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت سنگین ہے، اور وہ ہے غیبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت اپنے مسلمان بھائی کا ایسا ذکر کرنا ہے جو اسے ناپسند ہو، اور اگر وہ بات اس میں موجود نہ ہو تو وہ بہتان ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض خواتین نماز اور تہجد کی پابند ہونے کے باوجود مجلسوں میں بیٹھ کر دوسروں کی برائیاں کرنے لگتی ہیں، کسی کے عیب بیان کرتی ہیں، کسی کی شکل و صورت پر تبصرہ کرتی ہیں، کسی کے گھریلو حالات دوسروں کو سناتی ہیں اور یہ محسوس بھی نہیں کرتی کہ وہ ایک بڑے گناہ میں مبتلا ہیں۔ حالانکہ اسلام نے مسلمان کی عزت کو بہت بلند مقام دیا ہے۔ قیامت کے دن صرف نمازوں اور روزوں کا ہی حساب نہیں ہوگا بلکہ بندوں کے حقوق کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، نہ کسی کی غیبت کریں، نہ غیبت سننے میں شریک ہوں، اور اگر کسی محفل میں غیبت ہو رہی ہو تو اسے روکنے کی کوشش کریں یا وہاں سے اٹھ جائیں، کیونکہ پاکیزہ زبان عبادت کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ ناظرین، دوسری ایسی برائی جس سے ہر مسلمان عورت کو بچنا چاہیے وہ بد اخلاقی، ظلم اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اسلام میں عبادت اور اخلاق کو کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بعض اوقات ایک عورت نمازوں کی پابند ہوتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن اپنے شوہر، بچوں، والدین یا رشتہ داروں کے ساتھ اس کا رویہ سخت ہوتا ہے۔ وہ ہر چھوٹی بات پر غصہ کرتی ہے، سخت الفاظ استعمال کرتی ہے اور دوسروں کے دل دکھاتی ہے۔ یاد رکھیں، ایک مومن عورت کی پہچان صرف اس کی عبادت نہیں بلکہ اس کا حسن اخلاق بھی ہے۔ اگر ہماری عبادت ہمارے اخلاق میں نرمی، صبر، برداشت اور محبت پیدا نہیں کر رہی تو ہمیں اپنے اعمال پر ضرور غور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے جس کی عبادت کے اثرات اس کے کردار میں بھی نمایاں نظر آئیں۔ ناظرین، اب ہم تیسری ایسی برائی کی طرف آتے ہیں جو دل کے اندر چھپی ہوتی ہے لیکن انسان کی نیکیوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اور وہ ہے حسد۔ حسد یہ ہے کہ انسان دوسروں کو ملی ہوئی نعمت دیکھ کر دل میں بے چینی محسوس کرے اور چاہے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ بعض خواتین جب کسی کے گھر میں خوشحالی، اولاد کی کامیابی، عزت یا رزق میں برکت دیکھتی ہیں تو خوش ہونے کے بجائے دل میں حسد پیدا کر لیتی ہیں۔ حالانکہ ایک سچے مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی یا بہن کے لیے بھی وہی خیر پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حسد دل کا سکون چھین لیتا ہے، رشتوں میں نفرت پیدا کرتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں رہنے دیتا۔ اس لیے ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ دوسروں کی نعمتوں پر خوش ہو، ان کے لیے برکت کی دعا کرے اور اپنے رب کی عطا پر شکر ادا کرے۔ اس کے بعد ایک اور خطرناک بیماری تکبر اور غرور ہے۔ بعض لوگ عبادت کی وجہ سے خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتے ہیں، کسی کی غربت، لباس، شکل و صورت یا علم کو حقارت سے دیکھتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی تکبر ایک بہت خطرناک گناہ ہے۔ عبادت انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، غرور نہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان لیتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی عطا ہے، اس لیے وہ کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھتا۔
इसी के साथ रियाकारी से भी बचना ज़रूरी है। बाज़ लोग इबादत अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नहीं बल्कि लोगों की तारीफ़ हासिल करने के लिए करते हैं। अगर लोग देख रहे हों तो इबादत में ज़्यादा खुशू दिखाते हैं और अगर कोई ना हो तो सुस्ती करने लगते हैं। याद रखें, अल्लाह ताला हमारे ज़ाहिर के साथ हमारी नीयत को भी देखता है, इसलिए हर नेकी सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करनी चाहिए। जब इंसान अपने दिल से तकब्बुर, हसद और रियाकारी को निकाल देता है तो उसके अखलाक संवर जाते हैं, दिल नरम हो जाता है, लोगों से मोहब्बत बढ़ती है और वो अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हो जाता है। नाज़रीन, अब हम आखिरी दो ऐसी बुराइयों की तरफ आते हैं जिनसे हर मुसलमान औरत को ज़रूर बचना चाहिए। चौथी बुराई वादा खिलाफ़ी, खयानत और लोगों के हकूक़ अदा ना करना है। बहुत सी ख़वातीन नमाज़ों की पाबंदी करती हैं, रोज़े रखती हैं और ज़िक्र व तिलावत का भी अहतमाम करती हैं, लेकिन मामलात में दियानतदारी का ख्याल नहीं रखती। किसी से कोई चीज़ उधार ली तो वापस करने में गफलत की, किसी की अमानत में खयानत कर दी, किसी से वादा किया तो पूरा ना किया, या किसी का हक अदा करने में टाल मटोल से काम लिया। याद रखें, इस्लाम में हुकूकुल इबाद की बहुत बड़ी अहमियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले भी सादिक और अमीन कहा जाता था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई और अमानतदारी की आला मिसाल थे। एक मोमिन औरत की शान यह है कि वो अपने वादों की हिफाजत करे, लोगों की अमानतें सही तरीके से वापस करे, किसी का हक ना मारे और अगर कभी गलती हो जाए तो फ़ौरन माफ़ी मांग कर उसकी तलाफ़ी करने की कोशिश करे, क्योंकि क़यामत के दिन बंदों के हकूक़ का भी मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। नाज़रीन, पांचवी और आखिरी बुराई गुनाहों पर इसरार करना और तौबा में देर करना है। इंसान होने के नाते हर शख्स से गलती हो सकती है, लेकिन बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी गलती को पहचान कर फ़ौरन अल्लाह ताला की हजूर सच्ची तौबा कर ले। अफसोस के बाद लोग बार बार एक ही गुनाह करते रहते हैं, नसीहत सुनने के बावजूद अपनी इस्लाह नहीं करते और तौबा को कल पर टालते रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दिल सख्त हो जाता है और इंसान को अपनी गलती भी गलत महसूस नहीं होती। एक सच्ची मोमिना वो है जो हर रोज़ अपना मुहासिबा करती है, अपनी कमज़ोरियों को पहचानती है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती है और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करती रहती है। आखिर में याद रखें कि इस्लाम सिर्फ नमाज, रोज़ा, तिलावत और तहज्जुद का नाम नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक, आजिज़ी, सच्चाई, अमानतदारी और हुकूकुल इबाद की अदायगी का भी नाम है। अगर हमारी इबादत हमारे किरदार को बेहतर बना रही है तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और अगर हमारी ज़बान से लोग तकलीफ़ पाते हैं, हमारे दिल हसद और तकब्बुर से भरे हुए हैं, या हम लोगों के हकूक़ अदा नहीं करते, तो हमें फ़ौरन अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को इखलास के साथ इबादत करने, अपने अखलाक संवारने, सच्ची तौबा करने और अपनी रज़ा वाले रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को अपने फ़ज़ल व करम से नेक ज़िंदगी और हुस्न ख़ात्मा अता फ़रमाए, तो कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक मुबारक नाम ज़रूर टाइप करें और इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नसीहत से फ़ायदा उठा सकें।